الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہماری گفتگو قصہ قرآن کریم کا چھٹا حلقہ ہے. اس سے پہلے والے حلقے میں ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمع قرآن کریم پر گفتگو کی تھی اور بتایا تھا کہ قرآن کریم کو جمع کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا اور آپ نے بڑی تدقیق و تحقیق کے ساتھ قرآن کریم کو جمع کیا. سب سے پہلے آپ نے اعلان کیا کہ جس شخص کے پاس قرآن کریم کا کوئی ٹکڑا ہو وہ لے کے آ جائے، اور جب حضرات قرآن کریم کا کوئی ٹکڑا کوئی بھی شخص لے کے آتا تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا یہ طریقہ کار تھا، یہ اصول تھا کہ اس پہ دو گواہی طلب کرتے، یعنی کہ اس سے کہتے کہ آپ کے علاوہ کوئی اور گواہ ہے جو اس بات کی گواہی دے کہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آپ کے سامنے لکھی گئی ہو. تو جس شخص میں یہ چیز پائی جاتی یا جس آیت پہ دو گواہ پایا جاتا تو اس آیت کو آپ لیتے اپنے جمع کرنے میں. اور دوسرا یہ تھا کہ آپ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ لوگوں کے سینوں سے جو سینوں میں محفوظ تھا اس کو لیتے تھے. اس طرح سے بڑی تدقیق و تحقیق کے ساتھ آپ نے قرآن کریم کو جمع کیا. محترم سامعین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ انتخاب کہ حضرت زید بن ثابت کو قرآن کریم کے جمع کرنے کے لیے آپ نے انتخاب کیا، آپ کا یہ انتخاب کیا صحیح تھا؟ جی بالکل صحیح تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو جمع کرنے کے لیے جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو انتخاب کیا تھا وہ بالکل اپنی جگہ صحیح تھا. اس کے اسباب ہیں. سب سے پہلا سبب تو یہ کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ایک نوجوان تھے، اور جو شخص نوجوان ہوتا ہے اس میں ہمت ہوتی ہے، اس میں جذبہ ہوتا ہے، اس میں حوصلہ ہوتا ہے، اس میں طاقت ہوتی ہے، اس میں چستی ہوتی ہے. اور یہ قرآن کریم کے جمع کرنے کا کام بڑا ہی عظیم کام تھا. تو اس کے لیے نوجوان کا انتخاب مناسب انتخاب تھا. دوسری وجہ یہ کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ایک ذہین اور سمجھدار انسان تھے، اور جو شخص ایسی صفت کا مالک ہو وہ سوچ سمجھ کر کام کرتا ہے، وہ سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھاتا ہے، اس سے کسی کام کے کرنے میں کوئی کوتاہی اور کوئی تقصیر یا کوئی غلطی نہیں ہوتی. اور تیسری وجہ یہ تھی کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ آپ کی شخصیت، آپ کی دیانت میں کسی قسم کا کوئی داغ نہیں تھا، کوئی بدگمانی نہیں تھی. اور جو شخص ایسا ہو اس کے جمع کرنے میں یا اس کے کام میں ادنا شک و شبہ نہیں ہوتا. جیسا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے خود اپنے قول سے اندازہ لگا سکتے ہیں، جس کا ذکر حدیث میں گزر چکا ہے. انہوں نے کہا واللہ لو کلفونی نقل جبل من الجبال ما کان اسقل علی مما امرنی به من جمع القرآن. خدا اللہ کی قسم، اگر یہ حضرات مجھے پہاڑ ڈھونے کا حکم دیتے تو اس کا بوجھ اتنا نہ ہوتا
جتنا کہ قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کرنے کا ہوا۔ تو آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کتنے سینسیٹیو ہیں، کتنے حساس ہیں، اور اس کام کی جسامت کو آپ جانتے ہیں۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کاتبین وحی میں سے تھے۔ آپ کا یہ عملی میدان تھا، آپ کے پاس تجربہ تھا، قرآن شریف کے لکھنے کا تجربہ تھا، تو آپ عملی طور پہ یہ کام کر چکے تھے، تو یہ مناسب تھا کہ آپ کا انتخاب کیا جائے۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قرآن کریم کے آخری دور کو دیکھ چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر سال قرآن کریم کا دور ہوتا، آپ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ مل کر قرآن کو سنتے تھے اور سناتے تھے۔ یہ قرآن کا دور ہوتا تھا دونوں کے بیچ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے سال میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ خود 2 بار سنا چکے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بار قرآن سنا چکے تھے۔ یہ سب وجوہات کے انہی سب وجوہات کے بنا پہ، انہی سب اسباب کے بنا پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت کا رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا، اور آپ کا انتخاب بالکل صحیح تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے اجور میں، قرآن کے ثواب میں، قرآن کو لے کر کے سب سے زیادہ ثواب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن کریم کو سب سے پہلے جمع کیا، ایک جگہ جمع کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں کو جب جمع کرنے لگے تو 2 باتوں پہ اعتماد کیا۔ ایک تو یہ کہ جو بھی آیت لکھی ہوئی ہو اس پہ 2 گواہ طلب کرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کے سینوں میں جو محفوظ تھا اس کو لیتے تھے۔ آپ کا یہ معمول تھا، یہ طریقہ کار تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اس قرآن کریم کے جمع کرنے میں 15 مہینے لگ گئے، کیونکہ یہ کام جنگ یمامہ کے فوراً بعد شروع ہوا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات سے پہلے انجام پا گیا۔ اور جنگ یمامہ 11ویں ہجری کے آخری میں یا 12ویں ہجری کے شروع میں ہوئی، اور حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ 12ویں کے چھٹے مہینے میں آپ کی وفات ہوئی۔ تو تقریباً 15 ماہ لگے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اس قرآن کے جمع کرنے میں۔ جب یہ قرآن جمع ہو گیا تو یہ قرآن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زمانے میں، آپ کی زندگی میں آپ کے پاس رہے، پھر آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس منتقل ہو گئے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس منتقل ہو گئے۔ اب ہم آتے ہیں کہ قرآن کریم جو لکھا گیا، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو قرآن جمع کیا گیا وہ کس چیز میں جمع تھا؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے پورے قرآن کو ہرن کے چمڑے میں آپ نے پورے قرآن کو جمع کیا، ایک جگہ جمع کیا، کیونکہ قرآن کریم مختلف ٹکڑوں میں لکھے ہوئے تھے اور مختلف اشیاء میں لکھے ہوئے تھے، لیکن یہ جمع قرآن کریم جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا، اس کو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ہرن کی چمڑے پہ لکھا۔ اس قرآن کریم کی خصوصیات ہیں، اس قرآن کریم کے امتیازات ہیں۔ جو قرآن کریم جمع کیا گیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اس کی کچھ خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلا امتیاز یہ ہے کہ اس قرآن میں ہر اس چیز کو لیا گیا جس پہ سب کا اتفاق ہوا، جس پہ سب کا اتفاق ہے ان کے اتفاق کے بعد ہی لیا گیا۔ جس آیت پہ سب کا اتفاق ہو کہ یہ قرآن شریف میں سے ہے، اس کے بعد ہی لیا گیا، اور یہ روایت متواتر ہو کہ یہ قرآن میں سے ہے، تب جا کر کے اس آیت کو اس کو قرآن میں جمع کیا گیا۔
اور اس قرآن میں ہر اس آیت کو جمع کیا گیا جس کی تلاوت منسوخ نہیں ہوئی تھی۔ جو بھی چیز منسوخ نہیں ہے سب کو اس قرآن میں جمع کیا گیا۔ اور اس قرآن میں سورتوں کی ترتیب مرتب، سورتوں کو مرتب کر کے ڈالا گیا، آیتوں کو مرتب کر کے ڈالا گیا۔ تو یہ قرآن کریم سورتوں کی ترتیب، آیتوں کی ترتیب کے ساتھ جمع کیا گیا۔ یہ قرآن کریم آخری دور، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کا آخری دور جو تھا، جو حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ کیے تھے، اس کے مطابق تھا۔ اور پھر اس کی آخری وجہ یہ تھی کہ اس قرآن کریم کو اس طرح سے لکھا گیا کہ وہ ساتوں قراءتیں اس میں آ سکیں، یعنی اس قرآن کریم کو ساتوں قراءتوں کے مطابق پڑھا جا سکے۔ اور آخر میں اس قرآن کریم پہ یہ قرآن کریم جب لکھ لیا گیا تو تمام صحابہ کرام کا اتفاق تھا، اجماع تھا کہ یہ قرآن کریم صحیح ہے، یہ قرآن کریم سچا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی اور بیشی نہیں ہے، اور ہر طرح کی لغویات سے، ہر طرح کے اخطاء سے، ہر طرح کے بھول چوک سے پاک ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے خود کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم اب اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اس میں مزید گفتگو ہوگی اگلے حلقے میں۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔